بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قربانی کے مسائل میں بعض ساتھیوں کی رائے ہے کہ قربانی پر کچھ معروضات پیش کی جائیں۔ قربانی قرب میں سے ہے اور اہل علم کی اصطلاح میں قربانی تقرب الی اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کیسی کرنی چاہیے، اس کا کہاں حکم ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی لازماً کی ہے، اسی لیے بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ قربانی فرض ہے، قربانی ضروری ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ اور قربانی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، قربانی کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں قربانی کی جاتی تو اس قربانی کے گوشت کو یا کوئی بھی چیز ہوتی اسے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی اسے جلا کر چلی جاتی۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ جو حلال جانور ہیں ان کی قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو بہت اجر دیں گے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو قربانی کرنے کے لیے جو حلال جانور ہیں ان میں صحت مند جانور ہونے چاہیے، لولا لنگڑا، کانا یا کن کٹا یا سینگ ٹوٹا نہ ہو، بلکہ صحت مند، صحیح و سلامت ہو۔ اسی طرح آج کل مسائل ہیں کہ گائے، بیل، اونٹ، بکرا، بھیڑ اور دمبے کے علاوہ کٹے کی قربانی کیا ہے۔ بعض اہل علم نے بھینس کو یا کٹے کو گائے اور بچھڑے کے حکم میں لیا ہے اور اس کی قربانی بھی صحیح ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام میں جو حلال جانور ہیں اس میں کٹا بھی آتا ہے، بلکہ طبی طور پر جو لوگ طب پڑھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کٹے کا یا بھینس کا گوشت گائے کے گوشت سے اچھا ہے، صحت کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے اس کے فوائد زیادہ ہیں، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ کٹے کی قربانی نہیں ہے۔ کٹا اور بھینس جو ہے یہ گائے اور بیل یا بچھڑے کے حکم میں ہے، تو اس کی قربانی صحیح ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی قربانی بھی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے
وہ ہے رب کریم کی نزدیکی، رب کریم کا قرب۔ جس کو اللہ کا قرب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے، ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو ان کے 2 بیٹوں میں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہو گیا۔ بعض اہل علم نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اختلاف کی وجہ ایک لڑکی تھی جس کا حقدار حابیل تھا اور قابیل اس کا حقدار نہیں تھا۔ لیکن جس کا حقدار قابیل تھا وہ خوبصورت نہیں تھی، جس کا حقدار حابیل تھا وہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے کہا چونکہ یہ خوبصورت ہے لہذا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو۔ تو جب ضد پہ اڑے رہے ان کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی وہ اس لڑکی کے حقدار ہے اور وہ صحیح حق پر ہے، وہ سچا ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول نہیں کی وہ غلطی پر ہے، اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک زمیندارہ کرتا تھا اور ایک بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ جو بھیڑ بکریاں پالتا تھا اس کا نام حابیل تھا، جو کاشتکاری کرتا تھا اس کا نام قابیل تھا۔ قابیل نے اپنی فصل میں سے چند خوشے گندم کے یا مکئی کی وہ بھٹے اکٹھے کیے اور لے جا کر پہاڑی پہ رکھ دیے، اور حابیل جو تھے انہوں نے ایک دمبا پالا، کبھی کبھی ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتا، بڑے پیار سے اس کو پالا۔ تو جب قربانی کا وقت آیا تو پہاڑ پہ لے جا کر پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرنے لگے تو چھری تیز کرے، جانور جو ہے وہ مسنہ ہو، 2 دانت والا ہو، اور اسی طرح جانور کو پانی پلائے اور جانور صحت مند ہو، اور اس سے پہلے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرے لیے قربانی کر رہا ہوں، اگر یہ قربانی میں کر رہا ہوں، اگر اس طرح میرے خون بہانے کی کبھی ضرورت پڑی تو پروردگار میں تیرے راستے میں اپنا خون بھی بہا دوں گا۔ اصل میں یہ تصور ہے قربانی کا، کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو یہ تصور پیش کرتا ہے رب العالمین کے سامنے کہ میرے مالک، میرے خالق، میرے پیدا کرنے والے، اگر کہیں میرے خون کی ضرورت پڑی تو میں تیرے راستے میں جیسے میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں اسی طرح میں اپنا خون بھی پیش کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو کہتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ کلمات پڑھے جاتے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک میری نماز، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یک طرفہ ہو کر، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہوں اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں۔ تو قربانی کا مطلب ہی تقرب اللہ ہے۔ اس تقرب اللہ میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا قربانی کرو۔ چنانچہ قابیل نے اپنی جو زمینداری میں سے جو چیز اس کو میسر آئی اس نے پہاڑی پہ رکھ دی، اور حابیل علیہ السلام جو تھے انہوں نے دمبا پالا تھا، بڑے پیار سے لے کے آئے،
سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے۔ چنانچہ دبا ذبح کر کے وہ واپس آ گئے، ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ آگ آئی اور دمبے کی قربانی کو جلا کر چلی گئی، اور قابیل کی قربانی جو تھی اس کو نہیں جلایا۔ تو قابیل جو تھا اس نے کہا کہ بھئی تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لہذا میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ بڑا المیہ ہے بنی آدم میں کہ جب ایک بندہ ترقی کرتا ہے یا اچھا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو شیطان اس کے عزیز و اقارب میں، اس کے بھائیوں میں حسد پیدا کر دیتا ہے۔ حسد میں مبتلا ہو کر پھر وہ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، نتیجتاً اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کی ترقی کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، دو بیٹوں کا وہ قصہ سناؤ کہ جس میں ان کو قربانی کا حکم ہوا حق کے ساتھ۔ ان کو کہا گیا کہ قربانی کرو۔ قصہ آپ نے سن لیا ہے کہ کسی عورت کی وجہ سے اختلاف ہوا، اور اختلاف کی بنا پر آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کہا کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے، باقی جو ہے دوسرا جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے اس میں، اس آیہ میں فرمایا کہ ایک کی قربانی کو جب قبول کر لیا تو دوسرا بھائی جو قابیل تھا، حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل نے کہا اچھا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، لہذا قال لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں قتل کرے گا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین متقین کی، پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ قربانی اللہ تعالیٰ چوروں کی قبول نہیں کرتا۔ قربانی اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں کی قبول نہیں کرتا۔ یہ آج ہی ایک خبر پڑھی ہم نے کہ قربانی کا ایک بچڑا، ایک گائے کسی نے خرید کر رکھی تھی اور چور آئے اس کو لے گئے۔ ظاہر ہے قربانی کریں گے یا اس کی قربانی بیچیں گے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو لاہور کے قریب پیش آیا، 20 بکرے ایک بندے نے پالے ہوئے تھے، وہ بکرے جو تھے وہ گاڑی پہ ڈاکو آئے، گاڑی پہ لاد کر لے گئے، چوری کر کے لے گئے، اور جب لے گئے تو انہوں نے جا کے سب سے پہلے ایک بکرا مولوی صاحب کو دیا، اور مولوی صاحب نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے بغیر تصدیق کیے ان کا کہا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے آپ بکرے لے لو۔ وہ بک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی تفتیش کرنے والوں نے تفتیش کی تو وہاں تک پہنچ گئے کہ یہ بکرے تو ہمارے چوری ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فلاں چور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو چوری کے نہیں لائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرے وہ متقی ہو، کیونکہ حابیل علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ ہاں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بھائی میری بات سن لے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں
بڑھاؤں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ایک بھائی کتنا شقی ہے اور ایک بھائی کتنا حلیم ہے، کیونکہ وہ متقی ہے۔ شقی جو ہے اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، کہ تو قربانی کر چکا ہے اور تیری قربانی اللہ کے لیے کیوں قبول ہو گئی۔ تو بعض جاہل ایسے ہیں، ایک ساتھی ہے اس کی بیوی فوت ہو گئی تو کہنے لگا اللہ نے ایسا کیا، میری بیوی مجھ سے چھین لی۔ ارے ظالم، بیویاں تو تجھے ہزاروں مل جائیں گی لیکن اللہ کہاں ملے گا۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پروردگار کو راضی کرے، رب کو راضی کرے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا اسے روئے زمین کی بادشاہتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص مرد ہو یا عورت اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے پاکیزہ زندگی نصیب فرماتا ہے۔ لوگوں، پاکیزہ زندگی کی عبادت میں وہ لطف، وہ چاشنی، وہ مزہ ہے جو روئے زمین کی کسی بادشاہت میں نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فاصبح من الخاسرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا، راضی کر دیا اس بات پر کہ اپنے بھائی کو قتل کرے، چنانچہ اپنے بھائی کو اس نے قتل کیا، وہ تباہ و برباد ہونے والوں میں ہو گیا، وہ خسارے میں ہو گیا۔ فاصبح من الخاسرین۔ اب جب بھائی کو قتل کر دیا تو بنی آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، انسانی زندگی میں وہ پہلا قتل تھا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کی ابتدا کی، اور قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ایک تو قاتل کو گناہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ایک گناہ قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی۔ تو معنی یہ ہے کہ قربانی کرنے والا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور وہ ایک نظریہ رکھتا ہو کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، نہ دکھاوا ہو، نہ لوگوں سے خوشامد کرنا ہو، کیونکہ خوشامد کی کینچی عقل و فہم کے پر کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزادی پرواز سے محروم کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ خوشامد چاہتے ہیں، ہاں واہ 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 کیا بات ہے، اس نے اونٹ قربانی کیا، اور اس نے بکرا قربانی کیا، اس نے اتنے دھمبے قربانی کیے، اس نے اتنے من کا قربانی بکرا کیا، اس میں پھول لگا کر اور دکھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ آگے آگے بکرا چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ڈھول والا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ خوشامد لوگوں کی خوشامد سے جب آپ یہ نظریہ رکھیں گے تو قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ خوشامد کی کینچی عقل و فہم کے پر کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزادی پرواز سے محروم کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، خوشامدیوں میں گھرا ہوا انسان شیرے کے کمام میں پھنسی ہوئی مکھی کی طرح بے بس ہوتا ہے، اور جس اقتدار کی کرسی کو خوشامد کی دیمک لگ جائے اس کے فیصلے کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ اس لیے خوشامد سے بچنا چاہیے اور خوشامدیوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا تو اب اسے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں۔ وہ اپنی پیٹھ پہ لے کے گھومتا رہا یہاں تک کہ اس میں
کیڑے پڑ گئے، کرم چل گئے، بدبو آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اس کے سامنے 2 کوے آئے، کووں نے آپس میں لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور اس کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے دوسرے کوے کو جب مار دیا تو جو قاتل کوا تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور مقتول کوے کو اس میں ڈالا، تو اس کے اوپر اس نے مٹی ڈالی چونچ سے یا اپنے پاؤں سے، اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اپنے بھائی کو 2 کووں کو اللہ نے مبعوث کیا، اور جیسا کہ آپ نے سنا ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور قاتل کوے نے اس کو دفن کر دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے اور اسی طرح اپنے بھائی کو دفن بھی کیا، اور ساتھ یہ بات کہتا ہے قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، اے کاش میں اس کوے جتنی عقل رکھتا۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور شرمندہ ہونے لگا۔ یہاں سے ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ جو دنیا کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر، اپنے مال کی خاطر اپنے سگے بھائی سے لڑائی کرتا ہے، اس میں کوے جتنی عقل نہیں ہے۔ کوا غراب جو گندگی کھاتا ہے اس سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جس شخص نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو ناحق قتل کیا، ایسے ہے کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ اور جس بندے نے کسی بندے کی زندگی بخشی، کسی کو حیات بخشی، اور ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو کسی نہ کسی طرح موت سے بچایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جس کا پیشہ بدکاری تھا۔ اس نے دیکھا کنویں کی منڈیر کے اوپر ایک کتیا کا بچہ مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے جوتے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتیا کے بچے کو پلا دیا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے بھائیوں، اب ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس عورت نے، جس کا پیشہ بدکاری ہے، اس نے کتیا کے بچے کو پانی پلایا، اس کے دل میں رحم آ گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا، غفر اللہ لہا۔ تو جب ہمیں انسان سے محبت کریں گے، انسان سے پیار کرے گا، بھائی سے پیار کرے گا، تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا؟ آئیے ہم قرآن و سنت پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت سنواریں، اپنی خواہشات کے بتوں کو توڑیں، بلکہ اللہ کے لیے قربانی پیش کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔